بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانیات و عبادات میں دعا کے متعلق بات چل رہی تھی، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دعا کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام میں دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ دعا کس طرح مانگی جائے، دعا کس طرح مانگی جائے۔ دعا کی پچھلے بھی درس میں نے عرض کی تھی کہ 3 صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا خود کو بندہ سمجھنا، دوسرا ٹوٹا ہوا سمجھنا، اور تیسرا خود کو عاجز سمجھنا، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ تو دعا انتہائی عاجزی، جسم کے خشوع اور خضوع۔ خشوع کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرتے 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 قلب کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے ہوں۔ جب آپ ہیڈ ماسٹر کے سامنے ہوتے ہیں، جب آپ غلطی کر کے اپنے والد کے سامنے ہوتے ہیں، دل کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، شرمندگی والی، اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اور خضوع کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جسم کا ہر عضو، صرف سر نہیں جھکا ہوا، جسم کا ہر عضو اللہ کے آگے شرمسار ہے۔ ایک ہے دل کی کیفیت، دل بادشاہ ہے، اعضاء کا بادشاہ ہے۔ بعض مرتبہ دل میں تو خشوع ہوتا ہے، اعضاء میں اکڑ پن ہوتا ہے، نہیں، اللہ کے سامنے جھک جانا، یہ جو ہے دوسری چیز ہے کہ خشوع اور خضوع۔ پہلی چیز عاجزی، دوسری چیز شرمندگی، تیسری چیز اعضاء کا اللہ کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو گئے، سمجھ آئی؟ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ یہ یقین ہو کہ میری دعا تو قبول ہو گئی، میری دعا تو قبول ہو گئی، یہ لفظ ہے قبول، میری دعا تو قبول ہو گئی۔ اور کوشش کریں کہ دعا کرتے وقت آنکھیں بھری ہوئی ہوں، آنکھیں بھری ہوئی ہوں، اور جسم پر رقت طاری ہو۔ رقت سمجھتے ہیں؟ کانپنا، کتنی بڑی شخصیت کے سامنے جسم پر رقت طاری ہو۔ اور دعا مانگتے وقت انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ بے بس ہے، وہ محتاج ہے، بے بس، اس کی کوئی قوت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ چابی اٹھا کر یہاں نہیں رکھ سکتا، اس قدر بے بس، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، اور محتاج ہے اللہ کے سامنے۔ اور اس کی مدد اور اس کی ضرورت صرف اور صرف کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی۔ اس کی ضروریات کو مکمل کرنے والا اس کا رب العالمین اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، اللہ دینے والی ذات ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ سچے دل سے مانگی گئی ہر دعا کو سنتا بھی ہے اور اسے شرف قبولیت سے نوازتا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث 3545، کہ اللہ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگتے رہتے ہیں، بلکہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، سمجھ آئی؟ رب زدنی علما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ دعا مانگنا ہے، دل غافل ہے، پرواہ نہیں ہے کہ قبول ہو نہ ہو، اور سر بھی کھجا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور دعائیں بھی چل رہی ہیں، اللہ ان کو قبول نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو میرے بچے، یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو دعائیں بظاہر اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ اب قبول نہیں ہوئی، بے پرواہ ہے اور غافل ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ میرے سامنے تو ہاتھ جھکایا نا، غافل ہے بھی آیا تو میرے سامنے نا، سمجھ آئی؟ اور
بارہا اس پر کوئی بڑی مشکل آ جاتی ہے، مگر اس غفلت میں پڑے ہونے کے باوجود جب یہ اللہ کے سامنے آ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ اس بڑی مشکل سے بندے کو بچا دیتا ہے. سمجھ آئی؟ اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں ربنا سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعاؤں کو بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طرح جو ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 41 میں ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سمجھ آئی؟ اور ربنا کی جتنی بھی دعائیں ہیں ربی ربنا رب زدنی علما سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں. سمجھ آئی؟ تو یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی ہیں، تو یہ دعائیں بہت کثرت سے پڑھا کیا کریں. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ دعا کس طرح مانگی جائے. اللہ